نحمدو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صفا کاشف، ناظرین کرام، اور آپ دیکھ رہے ہیں دین ایون ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان میں۔ یہ ہے ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے الطہور شطر الایمان، یعنی کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم پاک و صاف نہیں ہوں گے، یعنی کہ پاکیزہ نہیں ہوں گے، تو ہماری وہ نماز، وہ روزہ کی قبولیت کی شرط اس میں ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک طرح سے سمجھ لیں، ایک طرح کا ٹرائنگل ہے کہ آپ نے پہلے غسل جو ہے وہ اس میں سب سے ٹاپ پہ آتا ہے کہ آپ کا غسل بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ پاک و صاف ہونے چاہیے۔ اگر غسل صحیح ہوگا تو آپ کا وضو صحیح ہوگا، آپ کا وضو صحیح ہوگا تو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ سب سے پہلی شرط جہاں غسل کی ہے، تو آج ہم غسل کے فرائض کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہماری عالمہ موجود ہیں، شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں گی۔ تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور غسل کے حوالے سے ان سے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی بات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت دے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کو، آپ کے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائے آپ کے لیے۔ جزاک اللہ۔ شاہجہ صاحبہ، میں آپ سے سب سے پہلا جو سوال کرنا چاہوں گی وہ غسل کے حوالے سے کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ غسل کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کلی ہمیں اس انداز میں کرنی ہے صفا کہ ہمارے دانتوں کا جو جتنے بھی منہ میں پرزہ ہے اس کے ایک ایک جگہ پانی پہنچ جائے اچھی طریقے سے، اور ہمیں ناک میں پانی اس طرح چڑھانا ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور تمام ظاہری بدن پہ پانی اس طریقے سے بہانا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک روواں بھی، بال کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 فرض غسل کا جو ہے وہ طریقہ کار رہے گا۔ اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے سب سے پہلے جو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو ہم پانی استعمال کریں گے غسل کے لیے، کیا اس کا پاک ہونا، یا اس جگہ کا جہاں ہم غسل کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، کیا یہ بھی شرط میں شامل ہے؟ جی جی، بالکل شرط میں شامل ہے یہ، کیونکہ جس پر غسل فرض ہو گیا ہے، اگر اس شخص نے اس میں بالٹی میں یا تھوڑے سا بھی ایک یہ ناخن بھی ہمارا ڈوب گیا تو پوری بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا، مائع مستعمل کہلائے گا وہ پانی، اس کو ضائع کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ اپنے جب وضو بنائے اور غسل کریں تو اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیا جائے، اس کے بعد مگے وغیرہ یا بالٹی کو چھوا جائے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جو ترتیب ہمارے ناظرین کو بتائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے شروع میں جو ہے وہ کلی کرنی ہے، اگر اس ترتیب میں کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہم ذہن سے جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ نکل گیا کہ پہلے جو ہے وہ ہمیں کلی کرنی تھی، تو ایسی صورتحال پہ کیا ہوگا؟ کیا غسل دوبارہ سے کرنا ہوگا؟ نہیں، اگر ترتیب غلط ہو گئی، اگر ہم نے پہلے پورے جسم پہ پانی بہا لیا، اس کے بعد ناک میں پانی، پھر اس کے بعد کلی، تو کوئی حرج نہیں، یہ 3 فرض اس صورت میں بھی ادا ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ اگر ہم نے ناک میں پانی صحیح سے نہیں پہنچایا جی، تو اس میں سے اگر ہم نے مثال کے طور پہ اگر کلی کری اور پھر منہ کے کسی پرزے میں پانی نہیں پہنچ سکا ٹھیک ہے، تو بھی ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور ہم نے ناک میں پانی چڑھایا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچا تو بھی ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور ہم نے اگر جسم پہ پانی بہایا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہایا اور ایک بال بھی خشک رہ گیا تو تب بھی ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب غسل نہیں ہوگا تو ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی، ہماری نماز نہیں ہوگی، جب ہم اللہ نہ کرے قرآن کو چھوا تو وہ بھی سب حرام میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہمارے ناظرین کے لیے ایک بات اور بتائیے گا، جہاں آپ نے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر کیا، اب رمضان المبارک کے یہ ایام ہیں ہمارے ساتھ موجود، تو ایسے میں اگر سحری سے پہلے کسی پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب سحری میں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، اب ظاہر سی بات ہے اگر اس نے سحری کے بعد اگر غسل کیا تو اب وہ ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا؟ اب تو روزہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں، یہ ہے کہ
ایسا ہے کہ سحری کرنے میں 5 یا 10 منٹ ہے، بالکل تو صرف 2 منٹ کا کام ہے کہ ہم جو غسل کے فرض ہیں وہ روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں ہر صورت ادا کرنے ہیں. روزہ تو ہمارا اس صورت میں بھی ہو جائے گا کہ اگر ہم پر غسل فرض تھا، ٹھیک ہے، لیکن نمازیں جو قضا ہوں گی وہ بہت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور وہ کسی صورت ہم پر معاف نہیں ہے. نمازیں جو قضا ہوئی تو اس کا وبال ہم پر الگ آئے گا. تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 10 یا 15 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ناک میں پانی چڑھا لینا ہے فوراً سے. ناک میں پانی ایسے چڑھانا ہے کہ ہماری ناک کی نرم ہڈی تک اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد ہمیں 3 مرتبہ کلی اس طرح کرنی ہے کہ دانت کے ہر کونے میں پانی پہنچ جائے، حلق تک پانی پہنچ جائے. تو یہ کہ ہمارے 2 جو ہے غسل کے فرض ادا ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم اچھی اطمینان سے سحری کر لیں گے. سحری کے بعد ہم جو ہمارا تیسرا فرض رہ گیا ہے تمام جسم پہ پانی بہانا، تو وہ میں ہم اذان فجر سے کے بعد یعنی ہاں، اور پھر یہ کہ ہماری فجر بھی قضا نہیں ہوگی اس طریقے سے. صحیح. اچھا ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ جیسے کہ خواتین جو ہے وہ جویلری وغیرہ پہنتی ہیں، کانوں میں بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں، تو بس اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ انگوٹھیاں تھوڑی سی تنگ ہوتی ہیں انگلیوں میں. تو اب آپ نے نہا لیا، آپ نے غسل کر لیا، لیکن جو ہے وہ آپ نے اس جگہ پہ پانی نہیں بہایا، تو پھر ایسی صورتحال پہ کیا ہوگا؟ غسل ہو جائے گا؟ دیکھیں بعض خواتین اتنے ٹائٹ کنگن پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی کلائیاں، جو ماشاءاللہ صحت مند خواتین ہوتی ہیں ان کی کلائیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ چوڑیاں بالکل ان کی کلائیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. عموماً احتیاط نہیں کی جاتی، اگر اس حصے میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. پھر اگر ہمیں ناک کی لونگ ہے تو اس کو بھی ہلانا ضروری ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں پانی ڈالنا ہے. اور جو ہے اگر کانوں میں بالی ہے، ٹاپس پہنے ہوئے، بہت ساری خواتین ایسی ہے کہ زیادہ بھی پہنتی ہیں کانوں میں ٹاپس وغیرہ، تو اس کو بھی اچھی طریقے سے ہلانا ہے اور پانی ڈالتے جانا ہے جب تک اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں پانی پہنچ چکا ہے. صحیح. ناظرین اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک مختصر سی بریک کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ اب یہ غسل سے متعلق بہت سے سوالات کے ہم جوابات حاصل کریں گے. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دی میمن ٹی وی. انسٹنٹ فیٹ فلڈ ملک پاؤڈر ایکسٹرا گریٹ ایکسٹرا پاور کے ساتھ اعلیٰ معیار اور تازہ گائے کے دودھ سے تیار کیا گیا کریمی اور ذائقے سے بھرپور ملک پاؤڈر، جس میں ریفائنڈ سبزیوں کی چکناہٹ کے ساتھ اضافی پروٹین اور چکنائی کی مقدار. اس سے بنائیے اپنائیت سے بھرپور کریمی کافی اور ذائقے دار چائے جو آپ کو رکھے تندرست اور توانا، جو صنعتی اور تجارتی تقاضوں کے مطابق معیاری ہے. ہم اسے حفظان صحت کے ماحول کے تحت تیار کرتے ہیں تاکہ اس پروڈکٹ کے حفاظتی معیار اور کوالٹی کو برقرار رکھا جا سکے. A product by Al Rasool Milk Products Private Limited. ترقیاتی کاموں سے منسلک شہر قائد کا بااعتماد نام ہنانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز. گزشتہ پروجیکٹ اسٹار ریزیڈنسی کی کامیابی کے بعد ہنانی بلڈرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز کا ایک اور شاندار پروجیکٹ اسٹار مینشن، ہاسکنگ روڈ، گارڈن ویسٹ، بالمقابل دی ایجوکیٹر اسکول کے ساتھ 2 سائڈ کارنر ویسٹ اوپن پلاٹ، چاروں طرف سے پر رونق ایک جدید طرز کا رہائشی منصوبہ جہاں پر پروفیشنل آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کی مدد سے بننے جا رہا ہے جدید ایلیویشن کے ٹوین ٹاورز. گارڈن ویسٹ میں پہلی بار 4 فلور پارکنگ اور 18 فٹ وائڈ ریمپ. پروجیکٹ ہنانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اینڈ ڈاکس پراپرٹیز. Samrina Builders and Developers presents Samrina Boulevard on the main 200 feet wide Soparco Road in Scheme 33, West Open Front, 4-side corner plot, offering the highest standard of urban smart living. For booking and details,
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं गुस्ल के हवाले से, क्योंकि जैसे हमने आपको अपने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपका गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा, पाकी आपने हासिल नहीं की, तो आपका वज़ू कंप्लीट नहीं होगा और आपकी इबादत का जो सवाब है उससे आप महरूम रह जाएंगे। तो इसी हवाले से बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारी शाजिया अजीज़ साहिबा, हमारी जो आलिमा हमारे साथ मौजूद है, वो हमें दे चुकी हैं और कुछ और मज़ीद सवालात हम उनसे करेंगे। अच्छा शाजिया साहिबा, हमें एक बात बताइएगा, अक्सर औक़ात देखा गया है कि गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन चूँकि आप कोई मौलिमा है या कोई इस तरह की ख़वातीन जैसे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कुरान की आयत वगैरह पढ़ लेती हैं, तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में आयत वगैरह पढ़ सकते हैं? देखिए, जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है तो वो कोई कुरान पाक को नहीं छू सकती, कोई आयत नहीं पढ़ सकती, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ सकती और बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती। वो उस सूरत में कि जब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है। हाँ, अगर वो हैज़ो नफास में है, ठीक है, और अभी उनके दिन पूरे नहीं हुए थे कि उनके अभी ये चीज़ें चल रही थी उनके साथ हैज़ो नफास की, तो फिर ये है कि वो बच्चों को उस सूरत में पढ़ा सकती हैं कि तोड़ तोड़ के, कि अगर एक मौलिमा है उसके पास कसीर तादाद में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो फिर ये है कि वो तोड़ तोड़ के पढ़ा सकती हैं, लेकिन पूरी आयत नहीं पढ़ा सकती तिलावत की सूरत। सही। अच्छा, जहाँ हमने बारी के दिनों की बात की है, तो हमारे नाजरीन के लिए, जो हमारी ख़वातीन हमें देख रही हैं इस वक्त, उनके लिए एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर बारी के दिनों में किसी ने मेहंदी वगैरह लगा ली, तो कहा जाता है कि जब तक आपने जो है वो मेहंदी हट नहीं गई, आप गुस्ल से आप पाक नहीं हो सकते, तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है? देख, हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया। आजकल अमूमन इस तरह की बाजार में सफ़ा मेहंदी आ चुकी है कि उनकी हमारी जो जिल्द पे है वो तय जम जाती है। स्टिकर, जो मेहंदी स्टिकर वाली जिसे हम कहते हैं, नहीं, वो एक और इस तरह की स्टिकर वाली तो हट जाती है, एक लाल मेहंदी है वो भी 102 दिन में हट जाती है। लेकिन एक मेहंदी ऐसी आई है कि बाकायदा मैंने देखी है, मेरे पास कुछ बच्चियाँ आई थी तो उन्होंने लगा रखी थी, तो उनकी यूं करके झिल्ली उतर रही थी, तो अब इसकी तो एक तह जम जाती है ना, उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता। तो ऐसी मेहंदी, इस तरह की चीजें इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि ये बर्बादी का सबब बनती है और उससे हमारी नमाजें रोजे सब खराब हो जाते हैं। तो इस तरह की मेहंदी इस्तेमाल ना करें। हाँ, लाल मेहंदी जो ख़वातीन अमूमन लगाती है शादी ब्याह में, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, हैज़ो नफास की सूरत में भी कर सकती है, गुस्ल फ़र्ज़ है तब भी कर सकती है, उससे आपके गुस्ल या वज़ू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जहाँ हमने हैज़ व निफास का जिक्र किया, तो वहाँ एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे इसी हवाले से। बहुत सी जगहों पे देखा है ख़वातीन ने हैज़ व निफास के यानी कि बारी के दिनों में हैवी कपड़े वगैरह पहन लिए, जो अपने तकरीबात वगैरह के हवाले से। अब जब वो पाक होने के बाद भी उस कपड़े को दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं, अनटिल अनलेस उस पर कोई निजासत लगी हुई हो, तो क्या ऐसी सूरत हाल पे क्या हुक्म है? अच्छा, निजासत के बारे में ये हुक्म है कि अगर हमने भरे हुए कपड़े पहने, शरारे कीमती होते हैं, तो वो धो नहीं सकते उनको जल्दी से। तो ये है कि अब उस निजासत की मिकदार देखी जाएगी। तो अगर 1 दिरहम है, 1 दिरहम की मिकदार ये कि जैसे मेरी हथेली है, इसमें अभी मैं पानी डालूंगी तो जितना पानी ठहर जाएगा हथेली में, तो वो 1 दिरहम की मिकदार है। अगर मिसाल के तौर पे अगर इतनी निजासत है, ठीक है, तो उस सूरत में उसको जो उतने ही कपड़े को पकड़ के आप पाक कर लें और अच्छी तरीके से 3-4 मरतबा धो लें, तो वो पाक हो जाएगा कपड़ा। सही। जहाँ हम ख़वातीन के मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, तो एक और मसला भी हमारी बहनों में पाया जाता है, लिकोरिया की शिकायत जिन औरतों को होती है, तो वो बार बार उनका वज़ू इस वजह से टूट रहा होता है, तो गुस्ल का इस बारे में क्या हुक्म है? देखिए, इससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। लिकोरिया की जिन ख़वातीन को शिकायत होती है सफ़ेद पानी की, तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। हाँ, वज़ू टूट जाता है, ये है उन ख़वातीन के लिए, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं वो एक वज़ू बना लेते हैं, 3-4 नमाज़ें आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन लिकोरिया वाली जो ख़वातीन है उसके लिए ये हुक्म है कि वो उस वक्त एक वज़ू से एक ही नमाज अदा करेगी, और अगर उसको फिर उसकी हालत की नौयत भी देखी जाएगी कि उसको, मिसाल के तौर पे अगर उसे दौरान नमाज भी कतरे आते रहते हैं, तो फिर ये है कि उसको एक वज़ू से वो एक नमाज पढ़ेगी, जैसे ही उसकी नमाज ख़त्म होगी उसका वज़ू ख़त्म हो जाएगा, फिर वो दूसरी नमाज के लिए दूसरा वज़ू बनाएगी, और अगर उसको बीमारी ज़्यादा है तो वो ये कपड़े भी चेंज करे फिर। ठीक है। अच्छा, हमारे नाजरीन के लिए एक सवाल जो कि आजकल हमारे शहर कराची की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, एक तरह से हमारे यहाँ पर पानी की किल्लत होती है बहुत ज़्यादा,
تو ہم وضو اور غسل میں جو ہے وہ کتنی مقدار پانی کی جو استعمال کریں. بہت سے لوگوں کو کانشیسنیس ہوتی ہے کہ پانی ہم نے بہت اچھے سے نہیں بہایا, اب ظاہر سی بات ہے پانی کی قلت کا شکار ہے, تو آپ پھر کس طریقے سے غسل اور وضو کے جو ہے فرائض کو مکمل کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے, کیونکہ کسی بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں. اگر ہم کسی بھی نعمت کا ضیاع کرتے ہیں تو وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے. تو لہٰذا پانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت عظیم اور بہت ہی قیمتی نعمت ہے. پانی کی قیمت اگر آپ کو صفحہ پوچھنی ہے تو فلسطین کے بچوں سے پوچھیں کہ ایک ایک قطرے کے پانی کے لیے وہ لوگ کس قدر ترس رہے ہیں. تو اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن غسل میں اور وضو میں پانی کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرنا ہے, اور دوران وضو ہمیں پانی کی اس قدر قدر کرنی ہے کہ جب ہم کلی کریں گے تو بعض مرتبہ لوگ نل کھولتے ہیں, بیسن کا کھڑے رہتی ہے خواتین, نل چلتا رہتا ہے, وہ کلیاں کرتی رہتی ہیں, پھر جب سر کا مس کرتی ہے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, ہاتھ اوپر لے کے جانا پھر نیچے لے کر آنا, لیکن وہ اس وقت بھی نل کھلا رہتا ہے. تو یہ بہت زیادہ پانی کا اسراف ہے. بروز محشر ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے. اس کے لیے ہمیں احتیاط سے ضرورت سے زیادہ ایک قطرہ پانی بھی استعمال نہیں کرنا. صحیح, بہت خوب. شازیہ عزیز صاحبہ, سب سے پہلے تو بے حد شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی, ہماری اور ہمارے ویورز کی رہنمائی فرماتی ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں نصیب کرے, آمین. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے تو ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.